اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے۔ جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد کی۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال ہی؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا، اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہوگا۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال
तालिब इल्म को मजबूर करता है कि मैं असबाग तैयार करूं, मैं बार बार इस पर गौर करूं, मैं किताब को समझूं, मैं इसको हल करूं चीज़ों को, ताकि जब मैं मरकज़ में जाऊं पर्चा देने के लिए इम्तिहानी सेंटर में तो फिर मुझे परेशानी कोई ना हो। बस समझाने के लिए बात अर्ज है कि यहाँ लोगों को बताया जाता है, कायल किया जाता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरी हुदूद हैं, ये तेरे कुयूद हैं, ये तेरा दायरा कार है। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बाज ना आए, फिर भी कोई शख्स बाज ना आए, तो फिर उसको कहा जाएगा सुबह क़यामत अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा। फिर तुझे मालिक अपने सामने खड़ा करेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर वो तुझसे एक एक नेमत के बारे में सवाल कर लेगा, फिर तुझे जवाब देना होगा। तो इस तसव्वुर को अपनी जिंदगी में लागू करें कि हमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जान। इस तसव्वुर को पूरी तौर पर तारी करें अपने ज़हनों में। ये जो रस्मी सी बात है ना, पता नहीं कब चले जाना है, जो जाने वाले होते हैं उनकी कोई तैयारी भी होती है। जिनको पता होता है ना, वो रमज़ान अल मुबारक में ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि टिकटें नहीं मिल रही होती और उम्रे के वीज़े लग चुके होते हैं, तो एजेंट कह देते हैं जाने वालों को कि तैयारी रखना, किसी वक्त भी मेरा फ़ोन आ जाएगा। तो लोगों ने बैग बांध लिए होते हैं, सामान तैयार कर लिया होता है, सारे इंतज़ामात करके रखे। क्यों? कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाएगा। तो तू तो रोज़ कहता है पता नहीं अल्लाह की जानिब से किस वक्त बुलावा आ जाएगा। फिर अपनी तैयारी भी तो यार कुछ बताना, मैं भी बताऊँ, आप भी बताएं। फिर हम अपने आप से ये भी तो सवाल करें ना कि जहाँ अचानक जाना पड़े उसके लिए तैयारी होती है। हमारी तैयारी क्या है अगर अचानक जाने पड़े उसकी बारगाह? क्या तैयारी? रोज देख रहे हैं ना, कुछ लोग रोड पे चढ़े थे, पहुंच नहीं सके, हॉस्पिटल गए थे, पहुंच नहीं सके। कुछ लोग किसी फील्ड में काम कर रहे थे, डिग्री नहीं मिल सकी, जा ही नहीं सके, वक्त आ गया। तो अगर वो टाइम आ जाता है उसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ जाता है। तैयारी क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम घर के अंदर अपने घर वालों की तरबियत के लिए और तालीम उम्मत के लिए एक दुआ मांगते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुज़ूर दुआ मांगते थे, मिशकात में मौजूद है। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ऐ अल्लाह ज़रा हिसाब आसान करके लेना। ये हुजूर तालीम उम्मत के लिए दुआ मांगते, अल्लाह हिसाब ज़रा आसान करके लीजिए, मालिक करम फरमाना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है कि रब करीम बंदे के नामा अमाल पर नज़र डालेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे दरगुजर फरमा देगा। ये आसान हिसाब है। पता मालिक को है इसने क्या किया है, पर करीम है ना। अदल करें थे थर थर कंबल, उचियां शाना वाले ते जे फजल करें थे, फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। नजर करेगा फिर माफ फरमा देगा। और हुजूर फरमाते, आयशा याद रखो जिससे उसने हिसाब लिया वो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तू हिसाब ज़रा आसान करके लेना, ज़रा आसान करके। ये तालीम उम्मत के कि उम्मत के दिल में ख्याल पैदा हो कि हिसाब देना है, तूने हिसाब देना है, तूने अपने माल का हिसाब देना है, तूने अपने लफ्ज़ों का हिसाब देना है, तूने मामलात का हिसाब देना है। तू जिस कुर्सी पे बैठा है, तू क्लर्क है या सदर है, तूने अपनी उस नशिस्त का हिसाब देना। तू उस्ताद है या पीरे तरीकत है, तू मुअज्जिन है या खतीब है, तू जो भी है तूने हिसाब देना है। तुझे तेरे मनसब के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे ओहदे के बारे में पूछा जाएगा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हिसाब देना। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जाके बताना है कि तुमने क्या आमाल की। इस तसव्वुर को पक्का करें अपनी। ये तसव्वुर कितना को पक्का होना चाहिए, दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया का तसव्वुर बना लिया, कारे जहां दराज है, लंबा तसव्वुर, दुनियादारी के लिए लंबी मनसूबाबंदी, दूर दूर तक मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये कर देना। ये तो आपने 300 साल की प्लानिंग बता दी है, ये तो 300 साल की प्लानिंग बताई। क्या बताएं तुझे ए बाप, क्या कार हाय नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए।
زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، ات جو ملیا ہے طالب زردہ ہو، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا۔ رابطہ طالب کوئی نہ ملے، کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے، کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے، دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو
ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں. وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے, شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے, باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے, کام نہیں چلتا. میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے, پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں. پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا. پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں, پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین, محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں, پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں, پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے. اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں. آپ یقین کریں سنورتے ہیں, 100% سنورتے ہیں. آپ آخرت پر جتنا یقین, حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا, دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا, پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے, وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار. اور دوسرا جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے. اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو بس, یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے. ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے, جرت مند نہیں رہتے. اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا, وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں, انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا. وہ بندے طاقتور ہو جاتے, باہمت ہو جاتے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا, اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی نکال دی منہ سے, تلوار لی, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو, جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے. کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی. یہ آخرت کا اجر, آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دے. وہ بزدل. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے, وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور, بلے شاہ آسان نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور, یہ تو کسی. اور پھر ایک اور درویش بولے, وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے, وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں. ایک پل
है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, ये जब बहुत टेंशन बढ़ गई ना, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, कोविड-19 के दिन थे, कोरोना के, तो मुझे एक सरकारी इदारे में बुलाया गया जहाँ उस अमले को मैंने गुफ्तगू करनी थी, उस अमले से जो मरीज़ों को देख रहा था। कहने लगे, मुझे वहाँ के जो हेड थे कहने लगे, पीर साहब बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है, लोग डर रहे हैं। वक्ती तौर पे खौफ भी बड़ा था। तो मैंने एक साहब से वहाँ कहा कि इतना खौफ किस बात का? कहने लगे, जी मुझे तो ज़्यादा हुजूम आ जाए तो मेरा सांस नहीं निकलता, तो कब्र में तो खिड़की कोई नहीं, तो तसव्वुर सोच सोच के मैं डरता हूँ। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, माँ के पेट में जो रब ऑक्सीजन देता है वो कब्र में भी देगा। तो उन्होंने आपकी तरह सुभान अल्लाह नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर साहब थे ना। सियाने बंदे को समझाना भी काफ़ी सियाने बंदे का काम है, वो ज़्यादा सियाने थे। लेकिन ना, सोते को जगाना तो काम है, और अगर जागते को जगाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे, जी हजरत साहब, वो तो माँ सांस लेती है तो वो बच्चे को जाता है, वो ऑक्सीजन माँ के सांस की बुनियाद पे मिलती है, तो कब्र में वो कैसे होगा? मैंने कहा, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं। वो जो अंडे से बच्चा निकलता है, वो चारों जानब कोई सुराख होता है? डॉक्टर साहब ने कलम छोड़ दिया, रख दिया। मैंने कहा, चलो ये भी बताओ, जिंदा ही निकलता है? कहने लगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा, सोना भी निकलता है? कहने लगे, बड़ा ही प्यारा होता है। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जब हम कब्रों से निकलेंगे, मुस्तफ़ा का सदका, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, रब कहता है तुम जब निकलोगे ना कब्रों से, मुत्तकी मोमिन जब निकलेंगे तो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। ए रब दे परौने होंगे क़यामत में, वो मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे अल्लाह की बारगाह, मेहमान बनाकर। दोस्तों, कब्र सिर्फ दोज़ख का गड़ा नहीं है, दोज़ख का गड़ा भी, लेकिन उसके लिए जिसने दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया इकट्ठी की, आखिरत के लिए जमा कुछ नहीं किया, और जिसने यहाँ रह के वहाँ के लिए कोशिश की, सुबह से शाम तक डरा कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, कहीं हुजूर की बताई हुई हदें माज़अल्लाह मुझसे क्रॉस ना हो जाए, जिसने मोहताज जिंदगी गुजारी, उसकी कब्र गड़ा नहीं, खड्डा नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, उसकी कब्र तो बाग है, बाग। एक मिनट के लिए सिर्फ सोचना, बंदा फौत और सीधा उसे बाग में छोड़ा है कोई, बाग है कब्र, बाग। और बाग भी मामूली नहीं, मामूली क्यारी नहीं, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग इतना सोना है जिसमें आंख खुलेगी तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब होगी। तो खौफ आता है वहां जाते हुए। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूँ, ओ मरहूम आसी ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, ओ कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। आज तो मुलाकात। तो ये जो अकीदा आखिरत है, ये इंसान को बुज़दिल नहीं करता, बहादुर कर देता है। जो लोग अकीदा आखिरत नहीं रखते बुज़दिल हो जाते हैं, और लाजमी तौर पर बुज़दिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो अकीदा आखिरत है, ये सब्र व तहम्मुल पैदा करता है, इंसानी ज़िंदगी में ठहराव पैदा करता है। इंसान महसूस करता है कि कुल दुनिया ये नहीं, आगे भी अल्लाह बड़ा कुछ अता फरमाने वाला है। उसके मिजाज के अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, सुकून रहता है। यानी नहीं भी अगर किसी मजलूम को इंसाफ मिल सका दुनिया में, तो वो फिर भी बेसब्रा नहीं होता, वो ठहराव का शिकार है। उसे पता है क़यामत के दिन भी एक अदालत लगेगी, अल्लाह की बारगाह में जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को तकलीफ दी होगी तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। तो ये तहम्मुल पैदा करता है, इंसान को एक हौसला होता है कि सारी अदालतें यहाँ नहीं, क़यामत में भी लगनी। जब इंसान अकीदा आखिरत रखता है ना, तो फिर उसके लिए ना रब के रास्ते में खैरात करना बड़ा आसान हो जाता है। फिर ना वो महसूस करता है कि मैंने सारा कुछ यहाँ के लिए जमा नहीं करना, कुछ मैंने वहाँ के लिए भी जमा करना है। वो फिर अपनी आखिरत के लिए कुछ ना एक बैंक आखिरत का भी बना लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जमा कराता रहता है। उसे पता होता है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वहाँ की भी कुछ ना कुछ तैयारी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरा भेजा घर में ज़िबा करने के लिए, तो
تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا ہے آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا، جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ، وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابوذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے یہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابوذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابوذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے، میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے، ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے کدی کام تے کام بھی نہیں آیا، وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی، وہ سارے شکوے ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بھلا، کس مقام پر؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں، کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے ہی لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں، اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا، ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا، وہ تو پھر دندناتا پھرے گا۔ تو رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے، لہٰذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں، لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی، پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ، محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔
گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے۔ جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خواہی کا بنایا ہوا تھا۔ ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔